بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نظر خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے زبان پر مسواک کرنے کے بارے میں جانا، امام کا رعایا کے سامنے مسواک کرنا کیسا ہے یہ بھی ہم نے جانا، اور عہدہ طلب کرنے کی ممانعت اور جواز کی صورت کے بارے میں پڑھا۔ اور آج کے سبق میں ہم مسواک دینی اور دنیاوی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے اس کو پڑھیں گے، اور مسواک وضو کا حصہ ہے یا نماز کا حصہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آج ہم کتاب الطہارت کا 5واں باب پڑھتے ہیں، باب الترغیب فی السواک، یعنی مسواک کرنے کی ترغیب۔ وبہ قال اخبرنا حمید بن مسعدہ و محمد بن عبد الاعلی ان یزید وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عتيق قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے اس حدیث مبارک کی سند پر روشنی ڈالتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے متن پر روشنی ڈالیں گے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حمید بن مسعدہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور دوسرے راوی محمد بن عبد الاعلی ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی یزید ہیں، جو کہ ابن زریع کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی عبد الرحمن بن ابی عتیق ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ان کا نام محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی اور ابن حبان نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور چھٹی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور آپ علیہ السلام سے ان کا نکاح مکہ ہی میں ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی یہ واحد زوجہ محترمہ تھی جو کہ کنواری تھی۔ آپ علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور آپ کا شمار مقصرین حدیث میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم حدیث مبارک کے متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسواک سے منہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے مناجات اور تلاوت کلام پاک کے مناسب حال ہو جاتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے قریب آتے ہیں۔ اگرچہ السواک سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے دانت صاف کیے جائیں، لیکن یہاں پر مراد لکڑی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حدیث مبارک میں وارد فضائل حاصل کریں تو پھر ہمیں لکڑی کی مسواک استعمال کرنی ہوگی۔ حدیث مبارک میں جو لفظ پڑھا گیا مطہرۃ، میم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا، اور مطہرۃ یعنی میم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا، اور یہ خبر ہے، اس کا مبتدا السواک ہے، اور مرضات معطوف الیہ یا خبر ثانی ہے۔ مسواک کے متعلق کئی صحابہ نے احادیث کو روایت کیا، اور ایک ہی سنت سے متعلق کئی احادیث کا منقول ہونا اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ مسواک بیک وقت دینی اور دنیاوی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا کہ سنتوں کی پیروی کرو۔ جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح اگر طبی طور پہ دیکھا جائے تو مسواک سے نہ صرف دماغ اور آنکھیں تیز ہوتی ہیں، بلکہ اطمینان قلب اور مسوروں کی مضبوطی اور اسی طرح کھانا ہضم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، الاکثار فی السواک، یعنی کثرت سے مسواک کرنے کی تاکید۔ وبہ قال اخبرنا حمید بن مسعدہ و عمران بن موسیٰ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعیب بن الحبابی
عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اکثرت علیکم فی السواک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بہت تاکید کی۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حمید بن مسعودہ کا ذکر پہلے ہو چکا اور دوسرے راوی عمران بن موسیٰ ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا اور ابن حبان نے بھی انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی عبد الوارث بن سعید ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور چوتھے راوی شعیب بن حباب ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا تعلق بنی نجار سے تھا اور آپ کا لقب خادم رسول تھا۔ آپ علیہ السلام سے کئی احادیث کو انہوں نے روایت کیا اور آپ کی والدہ کا نام ام سلیم تھا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ امام بخاری اور اسی طرح امام احمد اور امام دارمی وغیرہ نے بھی ذکر کیا، اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک بہت فضیلت والی چیز ہے اور آپ علیہ السلام اس کی طرف توجہ دینے اور اس عمل کو کرنے پر ابھار رہے تھے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ مسواک فضیلت والی چیز تو ہے مگر یہ فرض نہیں۔ اسی طرح مسواک نہ وضو کا حصہ ہے اور نہ ہی نماز کا حصہ ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے، لولا ان اشق علی امتی، یعنی اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اسے ضروری قرار دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے مشقت کی وجہ سے اسے ضروری قرار نہیں دیا۔ اسی طرح بعض روایات میں عند کل صلاۃ کا لفظ ہے اور بعض روایات میں عند کل وضو، گویا کہ نہ یہ صلاۃ کا حصہ ہے نہ وضو کا حصہ ہے، یہ صرف فضیلت والی چیز ہے۔ آج کے سبق کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی ہم نے مسواک کی فضیلت کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب چند سوالات ہیں کہ ایک ہی سنت کے متعلق کئی احادیث کا منقول ہونا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ نمبر 2، مسواک کرنے کے 2 دنیاوی فوائد بتلائیں۔ اور نمبر 3، کیا برش بھی مسواک کے حکم میں ہے؟ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔